وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ محترم دوستو، ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کے مقدمے پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات بیان کی گئی تھی۔ بعض بدعتی جب ان کی بدعتوں پر رد کیا جاتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ توحید کی یہ تینوں قسم قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ ایک بڑا مشہور بدعتی ہے امارات میں، حبیب الجعفری کر کے، عربی کا جو ہے ایک طرح کا کہ دائی ہے تو جارڈن وغیرہ کا، لیکن نیشنلٹی اس کے پاس ہے امارات کی۔ وہ لیکچر دیتا ہے، زبان کا بڑا تیز تکرار ہے، جیسے طاہر قادری وغیرہ ہے۔ کہتا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں بدعت ہے اور گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ تینوں قسمیں قرآن کے اندر موجود ہیں توحید کو سمجھانے کے لیے۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے وہ چیزیں مقرر کی جاتی ہیں، جیسے جہاں توحید الوہیت کا ذکر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو ان آیتوں میں اللہ کی توحید الوہیت یعنی وہی معبود حقیقی ہے، ربوبیت یعنی وہی رب ہے، پالنہار ہے، الحمدللہ رب العالمین، انہو علیم بذات الصدور، سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، تینوں چیزیں قرآن کریم سے لی گئی ہے۔ عوام کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے 3 قسمیں بیان کی تاکہ لوگوں کو توحید سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان قسموں کو بدعتی کہنے والا خود بدعتی اور گمراہ ہے، کیونکہ یہ قسمیں قرآن کریم کی آیتوں سے لی گئی ہیں۔ تو بعض دفعہ اونچی پگڑی والا، اونچے عہدے والا، اونچے جبے والا آئے گا اور کہے گا کہ توحید کی قسمیں کہاں قرآن حدیث سے بتائیے، تو آپ کے پاس یہ علم اور نالج ہونا چاہیے۔ اور اس کا نام اس لیے میں ذکر دے کہ عربی زبان، عربی چینلوں پہ بہت ساری چیزیں اس کی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ مقدمے کا دوسرا جو حصہ آج کا درس ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں سے کتاب التوحید شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے گفتگو مقدمہ تھی کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 2 مخلوق اللہ کی، ایک جنات ایک انسان، اور درندے، چرندے، پرندے، حیوانات، مخلوق بہت ہے، لیکن 2 مخلوق ایسی ہے جن کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔ اور کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی، لیکن سوال جواب انسان اور جنات سے ہوگا۔ انسان تو آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو انسان کہتے ہیں، اور جنات مستقل ایک مخلوق ہے، جیسے ابلیس جو ہے نا، یہ جنات میں کی مخلوق ہے، جنوں میں سے ہے۔ آدم سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو ابلیس موجود تھا اس وقت، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، وہ جناتوں میں سے تھا۔ جس طرح فرشتے پہلے سے موجود ہیں، پیدا کیے گئے، جنات پہلے سے، انسان بعد میں پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کا مطلب، جن کا مطلب کہ نظر نہ آنے والی چیز، وہ چیز جو چھپی ہو، اس کو جن کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں۔ جنات ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
इंसानों की तरह उसमें भी अच्छे और बुरे दोनों लोग मौजूद हैं, सरकश और फर्माबरदार, झूठे और सच्चे, सारे लोग जिन्नातों में भी मौजूद है। जो चीज इंसानों में है, जो क्वालिटी वो जिन्नातों में है। इंसान और जिन्नात ये दो मखलूक अल्लाह ने इन्हीं से सवाल जवाब होगा, हिसाबो किताब होगा, इन्हीं को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, ताकि ये मेरी तौहीद को बयान करे, सिर्फ मेरी इबादत करे। उसके बावजूद इंसानों और जिन्नातों में से कितने ऐसे लोग हैं जो दरख्तों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, मूर्तियों की करते हैं, जानवरों की, बंदरों की, बिल्लियों की, औरतों की, यानी माबूद बहुत सारे बना लिए। अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं जिनकी इबादत की जाती है वो इबादत बातिल है, वो माबूद बातिल है। इबादत का हक सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है और वही इबादत का मुस्तहिक है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून, फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं इस इबादत के बदले उनसे कुछ मांगता नहीं हूं कि तुम मुझे दो, बल्कि मैं उन्हें देता हूं। मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जो बड़ा होता है वो छोटों से कुछ लेता नहीं, छोटा बड़े की मदद का मुहताज होता है। यहां मामला कि अगर कोई पीर हो गया, बैत कर लिए, तो मुरीद भले भूखे पेट रहेगा लेकिन पीर के यहां बकरा मुर्गा जरूर चाह देगा। वो बड़ा कैसा जब मुरीद ही का वो मुहताज हुआ। बड़ा छोटे को देता है, अल्लाह सबसे बड़ा है और सारे लोग उसके आगे फकीर और मुहताज है। कुल या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोग कह दीजिए कि ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के दरबार के भिखारी और मुहताज हो। हम अल्लाह के आगे हर तरह मुहताज है, सिर्फ पैसे और कौड़ी के लिए मुहताज नहीं है। हम बीमार पड़ जाए तो शिफा अल्लाह ताला देता है, कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह दूर करता है। कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें बंदा अल्लाह का मुहताज न हो। बंदा कहीं से इस्तिगना नहीं है बंदे के पास, इस्तिगना सिर्फ अल्लाह को हासिल है कि वो सारे लोगों से बेनियाज है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। बंदा हर हाल में अल्लाह का मुहताज है। आप देखिए बड़ा आदमी जिसके पास मालो दौलत है, अगर अल्लाह ताला उससे खाने की ताकत छीन ले, बहुत सारे लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, खाना नहीं हजम हो पाता, सब कुछ है, वो अल्लाह का मुहताज हुआ। एक बड़ा मशहूर वाकया है खलीफा हारून रशीद का। एक बार वो शिकार के लिए निकले अपने वफ्द के साथ और उनके गुलाम भी थे उनके साथ। खलीफा हारून रशीद की जो हुकूमत थी, ईरान, इराक, मिस्र, सूरिया, जॉर्डन, ये पूरा गल्फ, ये पूरा एरिया उनकी सल्तनत और हुकूमत का था। ये मामूली चीज नहीं है। हुकूमतें मुल्कों के लिहाज से मुल्कों का रकबा घटता बढ़ता है। किसी जमाने में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब हिंदुस्तान थे। सऊदी अरब की जो पहली हुकूमत थी, पूरा अरब, पूरा गल्फ कंट्री, कुवैत, कतर, बहरीन और इराक का शहर नजफ तक ये सऊदीया के अंदर था। फिर दूसरा जो दौर आया हुकूमत का, तो उसमें कुवैत, बहरीन, गल्फ कंट्री, सऊदीया, ये हुकूमत उनकी थी। अब तीसरे दौर में बहरीन, कतर, कुवैत ये सब निकल गया, अब सऊदीया का एक हिस्सा है उनका, फिर भी काफी बड़ा है। तो दुनिया में रकबे घटते बढ़ते। हारून रशीद का रकबा अब तक दुनिया में जो हुकूमतें थी उनमें बड़ा रकबा था। शिकार के लिए निकले, बड़ा रकबा का मतलब कि उतनी बड़ी ताकत और कुव्वत होती है। इराक से लेके मक्का ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। इनकी बीवी जुबैदा नाम था,
انہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی اپنی خرچ پہ. عراق سے مکہ تک کے راستے جو ریت پہاڑی ہے، پورے راستوں میں نہر کھدوائی تھی پانی کے لیے، کیونکہ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے تھے تو ان جنگلوں میں پیاسے مر جاتے تھے، جنگلوں میں پانی کہاں ملے گا. تو انہوں نے کہا ہم ایسا کام کریں جو ایک صدقہ جاریہ، تو وہ نہر جاری کھدوائی. 2000 کلومیٹر کی نہر. آج سے حکومتیں 2-4 کلومیٹر کا روڈ بنا دیں گی تو کتنا پروپیگنڈا کرتی. 2000 کلومیٹر کا روڈ آج شاید ہی کہیں ملے گا. روڈ بنانا آسان ہے، نہر کھدوانا، پانی جاری رکھنا. نہر کھدوایا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کنواں کھدوایا کہ جانور کنویں سے پانی پیئیں گے اور لوگ جو ہے نہروں سے پیئیں گے. جو بارڈر کا علاقہ ہے نا، عراق کا، سعودیہ کا، اس پہ جائے تو نہر کے نشانات موجود ہیں، کنویں بھی موجود ہیں. اسی لیے نہر زبیدہ تاریخ میں بہت مشہور نہر ہے. ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ اور اپنے خرچ پہ وہ نہر کھدوائی تھی. عورتوں نے اپنے اپنے اخراجات سے تاریخ میں بڑے بڑے کام کیے. شکار کے لیے نکلے، ان کو پیاس لگی، پانی مانگا اپنے غلام سے، تو غلام نے پانی حاضر کر دیا. تو پانی کا جب گھونٹ لگایا تو کہا ایک سوال کا میرے جواب دے دیجئے پھر پانی پیجیے. کہا پوچھو جلدی سے. پوچھا کہ یہ بتائیے آپ اس جنگل میں ہیں، دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے، نل ہینڈ پائپ تو اس وقت دنیا میں تھا نہیں، کنویں تھے. جنگلوں میں کنویں کون کھودنے جائے گا جب آبادی نہیں تو؟ اگر ساتھ میں پانی نہیں ہے تو آدمی مر جاتا تھا. اگر آپ کو پانی نہ ملے، پانی کے بغیر آپ کی جان چلی جائے، ایسے صورت میں کوئی آپ کو پانی دے دے تو آپ اس کو کیا انعام دیں گے؟ آدھا گلاس ایک گلاس جو بھی پانی دے دے. کہا ایسی بات ہے تو میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت دے دوں گا، کیونکہ اس نے میری جان بچائی. کہا ٹھیک ہے پیجیے. پینے لگے تو کہا ایک سوال کا جواب آپ دے دیجیے. کہا وہ کیا؟ کہا یہ جو پانی پی رہے ہیں آپ کے پیٹ میں پانی جا کر رک جائے، پسینہ پیشاب کے راستے میں ہضم نہ ہو تو وہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. تو کہا اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے، کیونکہ آپ کی جان چلی جائے گی، آدمی کھائے پیے اور پانی نہ آئے تو جان چلی جائے گی، اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ کیا انعام دیں گے کیونکہ آپ کی جان جانے والی. کہا اس کو بھی آدھی سلطنت دے دوں گا انعام میں. تو غلام نے کہا کہ اب اتنا جانیے کہ اللہ کی نعمت ایک گلاس پانی کی کتنی قیمت ہے کہ آپ کی پوری سلطنت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور سلطنت چھوٹی موٹی نہیں تھی. بتایا میں نے کہ ایران، عراق، جارڈن، سوریا، فلسطین، پورا سعودیہ، عرب امارات، گلف، یہ پورا ایریا ان کی حکومت کا حصہ تھا. کیا قیمت رکھی گئی؟ ایک گلاس پانی. یہ ہے اللہ کی نعمت. اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت پانی ہے. اور پھر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف لسٹ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. انہی نعمتوں میں بڑی نعمت کہ اللہ نے کہا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو، میں اس کے بدلے تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں کہ یہ کھلاؤ وہ پلاؤ، نہیں، روزی روٹی تم سے نہیں چاہیے. بلکہ کہا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، مضبوط قوت اور طاقت والا ہے. قوت و طاقت والا جب روزی کا مالک ہوتا ہے تو وہ جب جس کو جتنی روزی دے اس سے اسے راضی ہونا چاہیے. اس کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا. روزی کی تقسیم میں اس کا اختیار ہے اور جتنا بندے کو مل گیا یہی اس کا نصیب ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، جو جتنے کا مستحق ہے اتنا اس کو دیا. کسی کو ملک ملتا ہے، کسی کو ایک روٹی ملتی ہے، کسی کو ایک حکومت پوری مل جاتی ہے. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے
جس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور بندے کی اس چاہت و کوشش کو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے. کوشش اور محنت برباد نہیں کرتا. لیکن ہر آدمی ہر چیز کو سنبھال نہیں پاتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مولانا عبدالرب جھنڈا نگری بہت بڑے عالم مقرر گزرے ہندوستان میں. ابھی جیسے 2 4 10 مقررین ہوتے ہیں نا پورے ملک میں مشہور رہتے ہیں، اپنے زمانے میں وہ ہندوستان کے بہت بڑے مقرر تھے. واقعات، احادیث، مطالعہ گہرا تھا. عبدالرب صاحب رحمانی جھنڈا نگری، نئی جنریشن نے نہیں دیکھا ہوگا ان کو. بمبئی میں آتے تھے، جھولا میدان میں آتے تھے. اب بہت بڑے رئیس آدمی تھے، نجی طور سے 500-700 بیگھہ زمینوں کے مالک تھے. ان کے زمانے میں ہاتھی سے وہ جاتے تھے سفر کر کے تقریر کرنے. ہاتھی رکھنا آسان کام نہیں. ہندوستان میں ایسے بھی علماء اہل حدیث گزرے ہیں ہاتھی سے سفر کر کے جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے. اور پہلے ان کو خطیب الہند کا لقب ملا. مئو میں ایک دارالحدیث مئو میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اجلاس میں شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خطیب الاسلام کا لقب دیا. 2 4 دن پہلے امیروں میں ان کو خطیب الہند کا خطاب ملا اور مئو میں خطیب الاسلام. یہ عبدالرب جھنڈا نگری آپ دیکھیں گے تاریخ کے بہت بڑے عالم، آل ورلڈ یونین مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے اپنے زمانے میں. کتابیں ان کی بہت زیادہ ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے اللہ کی توحید اور تقسیم کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ کا 100 سالہ جشن تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ دادا باپ بیٹے حکومتیں کرتے آ رہے ہیں تو کسی حکومت کو 100 سال ہو جائے تو وہ جشن مناتی ہے. جیسے 20-22 سال پہلے سعودیہ نے اپنا 100 سالہ جشن منایا تو اس نے اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا چاہیے خزانے میں سے لے جائے. سب نے اپنے اپنے حساب سے مانگا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ 2 بورا جو ہوتا ہے اس کو بھر کر کے مجھے روپیہ چاہیے. وزیروں نے کہا کہ یہ کیا کرے گی اتنا روپیہ؟ بادشاہ سے کہا کہ یہ سنبھال نہیں پائے گی، مت دو. بڑھیا نے کہا لیکن جب اعلان ہوا ہے کہ جو رعایا میں سے جتنا چاہے مانگے پائے گا، اب اگلا جشن پتہ نہیں میں پاؤں گا کہ نہیں، مجھے چاہیے 2 بورا روپیہ. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دے دو، 2 بورا روپیہ دے دو. لے کے گئی، تنہا اپنی جھوپڑی میں رہتی تھی. لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ 2 بورا روپیہ اس کو ملا ہے نوٹ. رات کو 2-3 لوگ آئے، اس کو گلا دبائے، اس کو مار ڈالے اور اس کا روپیہ لے کر کے چلے گئے. جب یہ خبر دی گئی تو بادشاہ نے افسوس کیا. تو انہوں نے اس واقعے سے ایک استدلال کیا کہ ایک حکمراں ملک چلانے والا وہ بھی اپنے رعایا کے بارے میں جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کی سیلری کیا ہونا چاہیے، کس گریڈ کی سیلری کیا ہونا چاہیے. لیبر کی سیلری الگ ہے، انجینئر کی الگ ہے. عدالت میں جو چپراسی ہے وہ جج سے زیادہ ڈیوٹی دیتا ہے. سیلری زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تو حکم الحاکمین ہے، پوری دنیا چلاتا ہے، روزی تقسیم کرتا ہے، تو اسے زیادہ علم ہے کب کس کو کتنی روزی ملنی چاہیے. اس لیے اللہ کی تقسیم پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر ہر بندہ جتنا مانگتا ہے اتنا پا جائے تو پھر زمین میں فساد پھیل پڑے گا. بڑے گھروں میں جانتے ہیں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جو لوگ پوش علاقے میں رہتے ہیں ان کے یہاں کام کرنے کے لیے نوکر یا نوکرانی نہیں ملتے. جو لوگ لندن یا امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں پوچھئے، سب لوگ امیر ہیں، خوشحال ہیں، کون کام کرے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اونچا نیچا، چھوٹا بڑا، روزی کم زیادہ، کوئی غریب ہے تو اولاد زیادہ ہے، امیر ہے تو بے اولاد ہے. یہ تقسیم اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے. لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چاہت کے مطابق روزی کا دروازہ کھول دے تو زمین میں فساد پھوٹ پڑے گا. لیکن وہ جب جس کے لیے جتنا روزی چاہتا ہے عطا کرتا ہے، نوازتا ہے. یہ تقسیم اس کی طرف سے. اسی لیے ملک چلانا، حکومتیں کرنا یہ ایسا نہیں کہ سب کا کام. یہ تو جمہوریت کی لعنت اور مصیبت ہے کہ پھٹے پرانے جوتے چپل والے بھی جیت گئے الیکشن تو حکومت کرنے لگے.
حکومتیں کرنے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، رعایا بن کر رہنے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، لیبر مزدور الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم سب سے زیادہ انصاف والی تقسیم ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ کا جو نظام ہے قدرت کا، اسے بندہ جتنا زیادہ سمجھے گا توحید کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی بھی نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے وہ کھلائیں پلائیں، صرف وہ بندگی کریں، اسی لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، اس کو جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے وہی کام کرے گا نا۔ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو جس کام کا ایگریمنٹ ہے وہ کرنا ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی اللہ کے ساتھ ایک طرح سے ایک معاہدے کی ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں گے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں کریں گے۔ الستو بربکم، یہ عہد اور معاہدہ ہے عالم ارواح کا، اور پیدائش کا مقصد بھی ہے کہ صرف میری عبادت و بندگی کرنا ہے۔ اور جو جتنا رب کی عبادت و بندگی سے دور ہوگا وہ معاہدے کو توڑتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا ہی دور ہوتے جاتا ہے۔ اس مقصد تخلیق کو، اس معاہدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے جب سے دنیا بنائی وقفے وقفے سے رسولوں کو بھیجا کہ دیکھو میں نے جس مقصد سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ ذرا وہ مقصد یاد دلاؤ۔ انسان دنیا میں نہیں آیا تھا پہلے، انسان کا جو اصلی گھر ہے آدم علیہ السلام پیدا کیے جانے کے بعد ان کا گھر کہاں تھا؟ پہلے جنت میں تھے۔ دنیا تو ایک طرح سے کہیں کہ جلا وطن کی زندگی ہے انسان کی، جیسے آدمی اپنے وطن سے بے دخل کر دیا جائے، تڑی پار ہو جائے۔ اصل انعام تو اللہ کی جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور سزا کہا کہ ادھر جاؤ زمین میں، اور مقصد بھیجا، پھر زمین میں انسان کو بھیج دیا اور کہا اب پھر تمہیں مرنے کے بعد اپنے عمل کے لحاظ سے یہاں پر آنا۔ تو دنیا اسی لیے اگر آدمی سمجھ جائے کہ انسان کب جب پیدا کیا گیا تو اصلی وطن کیا تھا، اور یہ جلا وطنی کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، آدمی کب تک تڑی پار رہے گا، اپنے وطن لوٹے گا نا۔ لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا، زندگی، عبادت، موت، حساب کتاب، اور پھر اب اس وطن میں ہماری انٹری ہوگی، کیونکہ سزا پا رہے ہیں نا ہم، ایک نافرمانی کی سزا ہے۔ پھر اللہ کا نظام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اب ہم اس زندگی کو صحیح طور سے جینے کے لیے اللہ کا دوسرا جو انعام ملا کہ ہر امت میں رسول بھیجتا رہا کہ لوگوں کو بتاتے رہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، طاغوت سے بچے۔ سبق یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا رہا۔ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو اصلی آرام کب ملے گا؟ اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آرام چاہتے ہیں، آپ سوچیں گے کہ میں 2-4 فلیٹ لے لوں گا، گھر بیٹھوں گا، میرے کرایہ آئے گا، کچھ کرنا نہیں، آرام مل جائے گا، میرے بچے پڑھ لیں گے، جاب پر یا کاروبار سنبھال لیں گے، میں آرام کروں گا۔ اس طرح آج تک کسی کو آرام نہیں ملا ہے۔ جہاں آپ فارغ ہوئے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، پھر ٹینشن اپنی نوعیت بدل کر کے آتا ہے۔ آپ چھوٹے پریوار سے ملے یا بڑے، جاہل سے ملے یا پڑھے لکھے سے، عام آدمی سے یا حکمراں سے، نجی لائف میں کوئی مکمل آرام نہیں پاتا دنیا میں۔ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا ہی کیا ہے محنت و مشقت میں، تکلیف میں۔ آرام یہاں نہیں تلاش کر پائیں گے ہی نہیں وہ آرام۔ پوچھا کہ آرام ملے گا کب؟ كَأَوَّلُ قَدْمٍ يَدْعُ فِي الْجَنَّةِ، اس طرح کے جملے ہیں کہ جب جنت میں پہلا قدم داخل کرے گا وہاں سے آرام اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اس آرام کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کوئی اگر آرام تلاش کرے کہ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں، آرام تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ٹینشن ختم ہوا دوسرا شروع ہو جائے گا، ایک ذمہ داری ختم دوسری شروع ہو جائے گی۔
आप पूरी लाइफ देख लीजिए ना, फुटपाथ पर सोने वाला किराए का रूम लेता है, झोपड़ी या चाल में रहता है, सोचता है कि अब फ्लैट में जाऊंगा तो आराम मिलेगा। फ्लैट में आने के बाद अच्छी बिल्डिंग में आया, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, जॉब मिला, जिस मुसीबत में था उससे आराम मिला, लेकिन आगे दूसरी मशक्कत उठाता है कि नहीं? और जब सब कुछ हो गया तो बीमारियां घेर लेती हैं। आराम दुनिया में नहीं मिलता है, जन्नत में पहला कदम दाखिल करेंगे तब आराम मिलेगा। ये तो जिंदगी का दस्तूर है। हम ऐसी चीज यहां तलाश कर रहे हैं जो चीज है ही नहीं यहां पर। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी दौलतों के मालिक, ये खुदकुशी क्यों करते हैं? आराम से रहेंगे तो खुदकुशी करेंगे। एयरटेल कितनी बड़ी कंपनी है मोबाइल की, इसके मैनेजर ने खुदकुशी किया था कि नहीं? हिंदुजा खानदान कितना बड़ा ताजिर हिंदुस्तान का, उस खानदान में घराना एक ही बेटा था, वो भी खुदकुशी करके मर गया। पूरी लिस्ट आप देख लीजिए बड़े बड़े लोगों की खुदकुशी के। आराम रहेगा तो खुदकुशी करेंगे। एक आराम है दूसरी तकलीफ, एक आराम है दूसरी तकलीफ। लेकिन जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है, रब से मजबूत होता है, तौहीद में पक्का होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे नफ्सियाती और ज़हनी आराम जरूर देता है। वो तनाव और टेंशन कभी नहीं लेता है, टेंशन और तनाव नहीं लेता। तो फरमाए कि हर उम्मत में अल्लाह ताला रसूल भेजता रहा ये कह करके कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। जब से दुनिया बनी 1,14,000, एक कौल है कि 1,20,000, 1,21,000, 1,24,000, ये 4-5 अखवाल है कि इतने अंबिया भेजे। इन नबियों में 300 से ज्यादा, 313, 318 रसूल थे। इन रसूलों में 5 उलुल अज़्म रसूल थे। उलुल अज़्म यानी इन लाखों में 313, 320 में से 5 उलुल अज़्म यानी एकदम बुलंदी वाले, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन 5 में सबसे आला दर्जा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनकी हम उम्मती हैं, जिनके उम्मती हैं। और हर दौर में वक्फे से रसूलों को, नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा, ताकि इंसान ये ना कहे कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं था समझाने वाला, हम कैसे रब की बंदगी करते। अच्छा, उसके बावजूद जब जन्नती और जहन्नमी का फैसला हो जाएगा और जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जहन्नम की आग, उसके सांप, उसके बिच्छू, ये मामूली नहीं है। दुनिया में गधा और खच्चर जितना बड़ा है उतने बड़े बड़े बिच्छू होंगे वहां पे। आप अंदाजा कीजिए। आप ये ना सोचिए कि ऐसे ही साफ बिच्छू होंगे जहन्नम में। दुनिया की आग का 70वां हिस्सा वो है। और जहन्नम की आप पूरी हौलनाकी पढ़िए, अंदाजा कीजिए कि कितनी खतरनाक है। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। जब कोई गरोह जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम के दरवाजे पर बैठा हुआ जहन्नम का दारोगा उन पर तरस खाएगा और उनसे सवाल करेगा। सवाल क्या होगा? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या दुनिया में तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या समझाने वाला नहीं आया था? आखिर कैसे तुम इस जहन्नम में आ गए, जा रहे हो? सवाल करेगा तरस खाके। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पास आया था जुटाने वाला। फिर क्या हुआ? फ़कज़्ज़बना, हमने उस रसूल को झुठला दिया और कहा कि वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, चलो यहां से। और क्या कहा? इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, हमने तो रसूलों ही से कहा कि तुम ही गुमराह हो। यानी जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एंट्री होने से पहले जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा। फैसला तो हो गया जहन्नम में जाने का, लेकिन दारोगा तरस खाकर सवाल करेगा और वहां भी अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। कौन? जो दुनिया में शिर्क पर रहे होंगे,
رسولوں کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور نافرمانی اور سرکشی سے بچو۔ رسولوں کی تعلیم ایک تعلیم ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، لیکن رسولوں کی جو شریعت ہے وہ وقفے وقفے سے بدلتی رہتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کے زمانے میں نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی، کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں تھا، اللہ کا گھر تھا، طواف ہوتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پورے مکی دور میں اور مدینہ کے ابتدائی دور میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے نبی کی چاہت کو دیکھ کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کیا۔ جب سے دنیا بنی 1,23,000 22,000 24,000 نبیوں تک بیت المقدس قبلہ تھا۔ کہ بیت المقدس کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، وہی تو پوری زندگی پوری دنیا جب سے بنی قبلہ تھی۔ کعبہ تو نبی کے زمانے میں قبلہ مقرر کیا گیا۔ ہاں، اجر و ثواب کے لحاظ سے کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے، بیت المقدس میں ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں ہر امت کے لیے ایک طریقہ ایک راستہ مقرر کیا۔ شرع جو ہے جو دریا کا کنارہ ہے، ہر ندی کا کنارہ ہوتا ہے، آپ دریا میں ڈوبنے مت رہیے بلکہ کنارے رہیے، اپنے آپ کو بچائیے، پانی کو استعمال کیجیے، فائدہ اٹھائیے، رسولوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھائیے، اس پر چلیے۔ وَمِنْهَاجًا، اور ایک منہاج، یہ جو منہج کا ہے، منہج کی سرد جنگ، منہج جو ہے ہر امت کے اندر رہا ہے، یہ منہاج اسی سے منہج ہے۔ اللہ نے جب سے دنیا اتاری، رسولوں کو بھیجا، تب سے طریقہ اور منہج دونوں عطا کیا ہے، تاکہ آدمی نہ طریقے میں آزاد رہے نہ منہج میں آزاد رہے۔ آپ عبادت میں بھی آزاد نہیں رہیں گے، عبادت کرنے میں بھی اور عبادت کا طریقہ اپنانے میں بھی آزاد نہیں رہیں گے۔ یہ منہج کو جو چھوڑ دیا وہ ہلا کر گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ہر امت کے لیے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور اللہ تعالی ہی نے منہج اور شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور منہج اور طریقہ کیا ہے؟ رسولوں کو جو اللہ نے دیا، رسولوں کے راستے پہ چلنے والے جو ائمہ، فقہاء، محدثین تھے، یہی منہج سلف، یہی منہج انبیاء اور یہی اللہ کا مقرر کیا ہوا راستہ اور منہج اور طریقہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کے طریقے اور منہج کو اختیار کر کے اللہ کی ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ لوگ اس راستے کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، رسولوں کا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور دوسری آیت میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کرو اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ اس کا حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے۔ فیصلے میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا کہ جو چاہے مانے نہ مانے۔ دنیا میں عدالتیں جو فیصلہ دیتی ہیں وہ چوائس نہیں ہوتی ہے کہ آپ چاہو تو مانو چاہے نہ مانو۔ فیصلے کا مطلب کہ وہ نافذ ہونا چاہیے، ماننا چاہیے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تو سب سے بلند ہے، اور فیصلہ کیا اس کا ہے؟
اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ عبادت اور بندگی صرف تم اللہ کی کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بتوں کی عبادت، اولیاء کی عبادت، پتھروں کی عبادت، درختوں کی عبادت یا دوسری مخلوقات کی عبادت، یہ گمراہی کا راستہ ہے اور اللہ کے فیصلے سے وہ چیلنج کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه۔ اب جو اللہ کا فیصلہ نہ مانے، وہ درخت، پتھر، جنات، انسان، اولیاء، انبیاء کی عبادت کرے تو اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور سب سے خطرناک یہ جرم ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ کی بندگی کے بعد دوسرا فیصلہ کیا اللہ نے دیا بندوں کے لیے؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ ترک نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات کریں تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی کہا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دو چیز ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی عبادت مکمل کب ہوگی؟ جب ہر قسم کے شرکیات سے وہ عبادت پاک ہوگی۔ آج مشرک کسی قبرستان، کسی بازار، درگاہ پہ جائیے، ایک عام آدمی بن کر کے سوال کیجئے، بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیسا ہے؟ تو وہ مجاور بھی کہے گا حرام ہے، شرک ہے۔ اس سے پوچھو بھائی شرک کیا ہے، کیا جرم ہے؟ تو کہے گا مشرک جہنمی ہے۔ جو شرک کر رہا ہے نا وہ بھی یہی جواب دے گا، لیکن وہ خود شرک کر رہا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو مشرک قرار دے گا۔ فرمائے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس طرح حدث جانتے ہیں نا، جیسے نماز کی نیت باندھے، آپ کو ہوا خارج ہو گئی، آپ جو ہے بات کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے، نیند آ گئی، آپ کا وضو، آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ حدث سے عبادت باطل ہوتی ہے۔ طواف کر رہے ہیں، طواف میں وضو ٹوٹ گیا، وضو باطل ہو گیا۔ اسی طرح توحید میں اگر شرک داخل ہو گیا تو آپ کی توحید باطل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جس طرح عبادتوں میں حدث اصغر اس فقہ اس طرح پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، وضو ٹوٹ گیا، غسل کی ضرورت آ گئی، سو گئے، کھا پی لیے، تو آپ کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح موحد جب توحید میں اللہ کو کسی کو شریک ٹھہرا لے تو اس کی توحید باطل، اس کا دین باطل، اس کی عبادت باطل، اب وہ مشرک ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تین آیتیں، پہلی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دوسری آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تیسری آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ تین آیتیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہے کہ آپ کیا کہہ کے آخری وقت میں دنیا سے گئے، تو ان تین آیتوں کو سامنے رکھے، پوری زندگی آپ کی عبادت کو صحیح راستے پہ چلنے اور کھڑا ہونے کا یہ آیتیں پیغام دیتی ہیں۔
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ والدین کے ساتھ احسان کی دو صورتیں، ایک تو والدین زندہ ہوں، ایک وہ مر گئے ہوں۔ اگر زندہ ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائے، بات چیت میں ان کی بات نہ کاٹی جائے، ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کی جائے، ان کو ڈانٹا پھٹکارا نہ جائے، یہ زندگی میں احترام ہے ان کا۔ مرنے کے بعد والدین کا احترام یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے، ان کے دوستوں کی عزت کی جائے، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جیسے والد کے قریبی رشتہ دار، پھوپھی، چچا، والدہ کے ذریعے قریبی رشتہ دار، خالہ اور ماموں، یعنی دو خونی رشتے، والد کی طرف سے دو والدہ کی طرف سے، تو ان قریبی اور اس کے بعد جتنا قریبی ہے ان رشتہ داروں کی قدر کی جائے۔ یہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کی مثال ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ والدین کی نافرمانی یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ والدین کی آپ بھلے ضرورتیں پوری کریں لیکن بات کا جواب دے، ڈانٹ پھٹکار کر دے، یہ بھی نافرمانی کے ضمن میں آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ماں باپ کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو آپ سمجھ رہے ہیں، توحید کے بعد زمین کے پہ جو بندے ہیں ان میں سب سے بڑا حق اللہ کے یعنی انسان کے ماں باپ کا ہے۔ مسند احمد کی بڑی مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے جمعہ کے دن تشریف لے گئے، تو آپ نے کہا آمین آمین آمین، 3 بار آپ نے آمین آمین کہا۔ پھر آپ نے نماز کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ آمین آج کیوں کہا جانتے ہو؟ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بد دعا دی، کہا کہ اے پیارے حبیب، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود ضرور بھیجنا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی کی اذان ہوتی ہے تو ہم دھیان نہیں دیتے، کم سے کم اشہد ان محمد رسول اللہ یا اذان کے بعد درود شریف، درود کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ درود میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا بخیل دنیا کا وہ ہے جو نبی کا نام آئے اور درود نہ بھیجے، اس سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جبریل نے بد دعا دی اسے، آپ نے کہا آمین۔ دوسری بار جو آمین کہی، کہا کہ جبرائیل السلام نے پھر بد دعا دی، کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہو ایک محاورہ عرب میں، جیسے ناک مٹی میں رگڑنا، ذلت کے لیے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں نیکی بھرائی توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بار آمین کہنے کی وجہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے پھر بد دعا دی کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں اور باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ کیجئے، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے کہ والدین ہوں اور آدمی خدمت نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، انسان روزی روٹی کے لیے باہر رہتا ہے، کاروبار، جاب، ڈیوٹی، سروس، تو جتنا وقت دینا چاہیے ہم نہیں دے پاتے، لیکن جتنا کرنا چاہیے اس سے بھی ہم غافل رہتے ہیں۔ آپ مدینہ جائیں گے تو شاید نہ آتے ہوں، لیکن ابھی بھی حرم کے اندر ایک مدرس ہے، شیخ عبد الرزاق البدر، بہت بڑے عالم ہیں،
کرسی ہے ان کی، درس ہوتا ہے حرم کے اندر. ان کے والد حالانکہ دولت کا انبار ہے، چاہے تو 2 4 10 نوکر 10 ڈرائیور رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے والد کو خود ویل چیئر پر لے کر کے آئیں گے، رکھ کر کے پھر درس کی کرسی پر بیٹھ کے درس دیں گے. آج اگر کوئی تھوڑا سا 2 حرف آ جائے تو اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے. یہ سنیاسیوں کا کیا ہے، اپنے گھر بار ماں باپ سب سے دور ہو جاتے ہیں، بھلے وہ کرسی پا جاتے ہیں. بڑے تاجر، بڑے بزنس مین، سال ہو جاتا ہے اپنے والدین سے بات نہیں کر پاتے. سعودیہ کی ایک عدالت میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کے تعلق سے مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا جو ہے، حالانکہ اس کے بعد دولت کی کمی نہیں تھی، کروڑوں خربوں روپے تھے اس کے پاس، کہا کہ میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا ہے. جج نے بلا کر پوچھا تو کہا خرچ کیا ہے، پورا اکاؤنٹ بھرا ہے، پیسے جتنے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے لا کے مجھے دے تاکہ میں اسی بہانے اس سے بات چیت کروں. جب کاروبار پھیل جاتا ہے نا تو آدمی کو فرصت نہیں ملتی اپنے بیوی بچوں میں والدین کے ساتھ بیٹھنے کی، تو یہ بھی نافرمانی. وہ کاروبار کس کام کا، کیا کوئی چیز قبر میں لے کر جاتا ہے آدمی؟ آج دیکھیے کہ عرب کے اندر 60 سے 70% لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ پرسکون زندگی کسی کی نہیں. ہمارے اپنے مکانات کے باوجود، اپنی پراپرٹی کے باوجود دنیا میں ٹینشن سے کوئی خالی نہیں ہے. پوری دنیا خود ایک جلا وطن تڑی پار کی ہماری زندگی ہے. اس کو اصلی وطن جتنا زیادہ آدمی سمجھے گا اتنا وہ ٹینشن میں رہے گا اور پریشان رہے گا، اور وہ مقصد زندگی سے غافل رہے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمائے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پہلا باب ہے کتاب التوحید کا. اب اس کی شرح انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کر دی جائے گی، کیونکہ توحید پہ 4 6 7 چیپٹر ایسے ہیں نا جن کو بڑی تفصیل سے جب سمجھ لیں گے آپ، یہ بیسک ہے، بیس ہے، تو اس کے بعد 7 8 کے بعد تھوڑا سا آپ کو باتیں اور سمجھ میں آئیں گی، تو پھر ایک ایک چیپٹر مکمل کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، توحید اور عقیدے کی سلامتی اور پختگی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.